ارون صاحب سعودیہ کے دورے پہ بات کروں گی، مگر ایک اور اہم سوال ہے شہباز صاحب سے متعلق ہی، بھائی جان کو قائل کر لیں گے؟ کوشش پوری کریں گے بھائی، اقتدار کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا، مطلب اس پہ جو محاورہ ہے وہ سب کو معلوم ہے، اس لیے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کنفرنٹریشن کی اگر بات کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو چل رہی ہے، اس سے حاصل نواز شریف صاحب جو کنفرنٹریشن کر رہے ہیں اور ان کی صاحبزادی جو کر رہی ہیں، بالکل ایسا نہیں دونوں کام کرتے ہیں، منت سماجت بھی کرتے ہیں، وہ بھائی سے کرواتے ہیں، یا زبیر صاحب کو بھیج دیا یا کسی کو بھیج دیا، شاہد خاقان کو بھیج دیا، منت سماجت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ سٹک اینڈ کیرٹ نہیں، سٹک اینڈ کیرٹ اور چیز ہوتی ہے، اچھا یہ منت سماجت کا لفظ منت سماجت کے معنوں میں نے استعمال کیا ہے، اچھا، اور یہ دباؤ بھی رکھتے ہیں، تو یعنی بلیک میلنگ کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو پاؤں کو ہاتھ لگانے میں بھی کوئی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیا تھا زرداری نے کہا تھا، یہ پیر پکڑا نے کہا تھا کہ جب طاقتور ہوں تو گلا پکڑتے ہیں ورنہ پاؤں پکڑتے ہیں، ورنہ پاؤں پکڑتا ہے۔ تو کنفیڈریشن سے کچھ حاصل نہیں، آدمی اصل میں اپنے تجربات کا اسیر ہوتا ہے، جیسی زندگی اس نے گزاری ہوتی ہے نا، وہ اسی کے دائرے کو پڑھنے لکھنے سے تو علی جناب کو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، نواز شریف کو نہ صاحبزادی کو۔ ماضی کے تجربات اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، ماضی کے تجربات سے کون سیکھتا ہے جی؟ غلام اسحاق خان کے ساتھ کنفیڈریشن سے کیا حاصل ہوا؟ جنرل آصف نواز کے ساتھ کنفیڈریشن سے کیا حاصل ہوا؟ جنرل مشرف کے ساتھ کنفیڈریشن سے کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی خلاف ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام سپاہی سے لے کے اوپر تک آرمڈ فورسز میں بحریہ ہو، نیوی ہو، بری فوج ہو، ریٹائرڈ فوجی افسر، ان سب کو چھوڑ دیں، فرض کیجئے میں ان سب کے بارے میں میرا تاثر درست نہیں ہے، لیکن ریٹائرڈ افسروں سے تو ہم ملتے رہتے ہیں نا، کوئی آدمی نہیں ہے جو ان کی بھارت نوازی پر ناخوش نہ ہو، اور رنج اور محسوس نہ ہو، بلکہ رنج کی شدت ہے۔ ایک لفظ کبھی کہتی ہے مریم نواز بھارت کے خلاف، کبھی نواز شریف کہتے ہیں ایک لفظ کبھی بھارت کا، حتیٰ کہ اب تو شہباز شریف بھی نہیں کہتے، باقی لیڈر بھی نہیں کہتے، یعنی جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو وہاں سے مطلب افغانستان سے اور ایران سے تخریب کار بھیجتا ہے، جب اس کو موقع ملے ان کی سرزمین استعمال کرتا ہے، اور خیر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے تو ان کے تعلقات ہیں، اور دوستی کس سے ہے؟ اچکزئی سے، جو یہ کہ جو اس ملک کو مانتا ہی نہیں ہے، اسفند یار سے۔ ٹھیک ٹھیک، اور کنفیڈریشن سے کچھ نہیں ملے گا، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے ان سب کا بستر کسی دن لپیٹے جانا ہے، اس لیے کہ کسی کو عوامی مسائل کا، کسی کو لوگوں کی بھوک اور ننگ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ادراک میں یہ پریشانی نہیں ہے، نہیں بس احساس نہیں ہے، جب درد نہیں ہے، غم گیا دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات ساری کائنات، جب احساس نہیں ہوتا۔ میں آج کل پھر سیرت پہ کوئی چیزیں پڑھ رہا ہوں جناب خالد بن ولید پہ، آدمی بالکل دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوہ احد کی، جو جنگ احد کی تفصیلات اتنی اذیت ناک ہیں، آدمی اسے پڑھ ہی نہیں سکتا آسانی سے، یعنی آپ کو ہر سطر پہ رکنا پڑتا ہے، یعنی کس طرح یلغار کرتے وہ آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، نیچے کے 2 دانت جو ہیں وہ مجروح ہوئے، اور جناب کڑیاں وہ اس کی خود کی گھس گئیں، ان سب لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا رسول اللہ نے جب مکہ فتح کیا تھا؟ کسی کا نام بھی پوچھا رسول اللہ نے کہ کون کون آدمی تھا؟ کبھی اس کا ذکر بھی کرنا مناسب سمجھا؟ سب کو معاف کیا نا، معاف کیا، یہ ہے درد۔ اب اس درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اصحاب کا بھی یہی طریق تھا، کبھی لوگوں کو معاف کرتے تھے، اور لوگ حضرت عمر کو کہ اتنا جاہو جلال تھا، کوئی 6 فٹ 3-4 انچ قد ہوگا ان کا، گھوڑے پہ وہ اس پہ پاؤں نہیں رکھتے تھے، اور چھلانگ لگا کے سوار ہوتے، لوگ آتے تھے لڑتے جھگڑتے تھے، عمر تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھے کپڑے دو، مجھے فلاں چیز دو۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ جیلوں میں 1/3 قیدیوں کو رہا کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 500 روپے جرمانہ ہے جی، 5000 روپے جرمانہ، 10,000 روپے جرمانہ۔ شوکت خانم کے لیے 20 روپے لوگ دیتے ہیں، عیدی فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں، اخوت کو دیتے ہیں، الخدمت کو دیتے ہیں، یہ غزالی فاؤنڈیشن ہے، یہ ریڈ فاؤنڈیشن ہے، یہ جتنا میرے ملت فاؤنڈیشن، ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں، قیدیوں کے لیے نہیں دیں گے؟ ایک ادارہ بنا دیں کہ بھائی جن لوگوں کے محض جرمانے ہیں
ہزاروں لوگ تو اس میں رہا ہو جائیں گے. درد نہیں. اچھا اس حکومت کی بات نہیں, اس سے پہلے کب کس حکومت نے کیا ہے؟ احساس ہی نہیں ہے. صحیح, آپ نے اس حکومت کی بات کی ہے, لیبر کے بارے میں کافی فکر مند ہے. سعودیہ کے اپنے دورے کی بات دوستوں کے لیے کیسی فکر مندی ہوتی ہے عمران خان صاحب کو؟ کیسے زلفی بخاری کو لے کے گئے تھے, وہ مسئلہ تھا جب, اس پہ بات ہو رہی ہے نا آج کل, زلفی بخاری کا کیسے کلیئر کرایا تھا ایئرپورٹ پہ کھڑے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر معاملہ سارا رفع دفع ہو گیا, سارا معاملہ حل ہو گیا تھا ان کا. ابھی سعودیہ کے دورے پہ ہیں, چلیں زلفی بخاری صاحب تو نہیں گئے, ہارون صاحب آپ نے کیا چھیڑ دی بات. سرد مہری تھی ختم ہو گئی, وارملی ویلکم بھی کیا گیا, بڑے بغلیں بھی بجائی جا رہی ہیں, شادیانے سے بج رہے ہیں, مگر کیا ان سے تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی آتی؟ کیا اسے کہا جائے کہ تعلقات بہتر ہو گئے؟ دیکھیے اصل میں جو واقعہ ہوا ہے نا, اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تعلقات کی نوعیت یکسر بدل گئی ہے, معاملہ ہی بدل گیا. پہلے ایک اور طرح کا تعلق تھا, اب ایک اور طرح کا تعلق ہے. صحیح. دیکھیے وہ تو شاہ فیصل کے بعد ہی تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی, لیکن روایت بڑی حد تک برقرار تھی. ایک سرپرستی کا ان کا ایٹیچیوڈ تھا, وہ آپ کے مشکل وقت میں مدد کرتے تھے. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بہت بڑھ گئی, بس بہت سی مطلب مسائل پیدا ہو گئے. انہوں نے آپ کو تیل دیا, وہ سیلابوں میں زلزلوں میں جو مشکلات بہت بڑھ جاتی تھی تو مدد کرتے تھے. اب وہ قصہ ہو گیا ختم. پھر ایک وہ دور آیا کہ بہت تلخی ہوگی. چند ماہ پہلے عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا, جو بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا, کہ میرے خلاف بعض عرب ملک جو ہیں وہ سازش میں شریک ہے. اور شاہ محمود صاحب نے جو بیان دیا اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا, بھئی اس بیان کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جو بھی کریں براہ راست ان سے بات کریں, مگر اس اور یہ خبر براہ راست وزیر خارجہ اس طرح کا بیان نہیں تھا. وہ تلخی بھی اب ختم ہو گئی, نہ تو وہ پرجوش تعلقات رہے, نہ وہ تلخی باقی رہی. انہوں نے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا. اچھا وہاں سے کسی نے تصحیح کے ممکن ہے اس کی رائے صحیح ہو کہ وہ اب انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ وہ نارنجی کا کارپٹ بچھائیں گے, سرخ نہیں. اور یہ کہ رنگ لاٹ کیے گئے ہیں ایک شاید اقوام متحدہ کے ادارے کی طرف سے. تو لیکن بہرحال خانہ کعبہ کو کھولا گیا, امام کعبہ سے ملاقات ہو گئی ہے. بہت مطلب یہ کہ بہت پوچھے, انہوں نے یہ کلیئر میسج دیا, ہم آپ کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بات صحیح ہے. سفیر صاحب بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں, ان کے قریبی ذرائع بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور انہوں نے مختصر سی میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بہتری کی طرف گئے ہیں معاملات, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو. مطلب اس میں ایک اور میسج بھی ہے, بھائی بھارت سے ہم تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ ایک بڑا ملک ہے, بڑی مارکیٹ ہے, بڑا خریدار ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جو مشترکہ اعلامیہ جاری, یعنی دراڑ جو تھی نا پیدا ہوئی, وہ ختم ہو گئی. ہمارا تصور ہی غلط ہے تعلقات کا, خارجہ تعلقات کا. دوستی دشمنی, خارجہ تعلقات میں یہ جاگیردارانہ تصور ہے, دوستی دشمنی نہیں ہوتی. قوموں کے تعلقات ہوتے ہیں اپنے مفادات کی بنیاد پہ, اپنی ضرورتوں کی بنیاد پہ. اگر مفاد کا لفظ اگر بیڈ ٹیسٹ کا ہے تو ضرورتوں کی بنیاد پہ. دیکھیے نا, چین بنگلہ دیش میں 60-70 روپے کے 70 بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ کر چکا ہے. چٹاگانگ کی بندرگاہ جو ہے پریکٹیکلی وہاں چینی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. بھارت بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس پہ. اچھا چین کے بڑے تعلقات ہیں جی ایران کے ساتھ, 300 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی. ہم بڑی پکچر تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. سعودی عرب کے ایٹمی پروگرام کے لیے چین مدد دے رہا ہے, اور بہت سی چیزوں میں کر رہا ہے انویسٹمنٹ. ترکی اور روس کے تعلقات کی دشمنی کی تاریخ 300-400 سال پرانی ہے, اس سے بھی زیادہ. ترکوں کی ہمیشہ روسیوں سے جنگیں ہوتی رہیں. یہ تو ان کو دھکیل کے تو وہاں تک والگا ریور تک پہنچا دیا تھا, ماسکو کے قریب. ترکوں نے دشمنی کی ایک طویل تاریخ ہے, 300-400 سال نہیں, اس سے بھی پرانی. اچھا اس کے باوجود جہاز گرا دیا تھا پچھلے سال, آپ کو یاد ہے؟ جی یاد ہے مجھے. اور اس کے باوجود کیا ہے کہ لین دین بھی جاری رہتا ہے. ان سے S-400 میزائل بھی خریدے ہیں. اکانومی کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. ترکوں کی انویسٹمنٹ ہے روس میں بے پناہ. اچھا جرمنی کو امریکہ روکتا رہا کہ ایک پائپ لائن بچھی ہوئی ہے گیس کی, دوسری بچھا رہے ہیں. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم عربوں سے بھی ویسے تعلقات رکھ سکتے ہیں. دنیا بدل گئی ہے.
ایران سے بھی رکھ سکتے کیا ہمیں بھی پالیسی اپنی بدلنی ہوگی؟ نہیں، اب تو بدلنے ہی کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا سعودی عرب سے اچھے تعلقات، اچھا اس میں ایک اور مغالطہ ہے جی، ہمارے ورکر کو نکال دیں گے. ہاں لیبر کا بڑا پرابلم. کیسے نکال دیں گے؟ کیسے نکال دیں گے؟ یعنی وہ اپنی انڈسٹری کو بٹھا دیں، اپنے سارے کاروبار جو ہے کام کاج اس کو بٹھا دیں گے. وہ نیپال والے وہاں مفت کام کرتے ہیں.